السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اپنے حریفوں پر قہر بن کر نازل ہونے والے ایک سراپا انتقام نوجوان کی تحیر انگیز داستان قسط نمبر 10۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ہم نوری آباد سے آگے موٹر وے M9 پر سفر کر رہے ہیں اور میں اس سفر میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ یہ پہلا میسیج تھا جو اپنے روانگی کے بعد اس نے بشرا کو بھیجا تھا۔ توقع کے مطابق اسے اس سفر میں بشرا کی یاد آ رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے بغیر انجوائے نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس سے اندازہ تھا کہ اگر بشرا اس سفر پر ان کے ساتھ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ وہ تھرل اور ایڈونچر کو پسند کرنے والی لڑکی تھی اور یہ سفر اس کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ٹور پر ان کے ساتھ گنتی کی چند لڑکیاں ہی جا رہی تھیں۔ کچھ نے تو خود ہی دشواریوں کا سن کر کانوں کو ہاتھ لگا دیے تھے اور کچھ کو گھروں سے اجازت نہیں ملی تھی۔ بشرا کے ساتھ یہ دونوں مسئلے نہیں تھے، لیکن فی الحال وہ بیچاری بستر سے اٹھنے کے قاصد نہیں تھی۔ 2 دن پہلے اسے اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا تھا اور معاذ اس وعدے کے ساتھ اس سے الوداعی ملاقات کر کے آیا تھا کہ جہاں جہاں سے ممکن ہوگا وہ اسے پیغامات اور تصویریں وغیرہ بھیجتا رہے گا۔ اپنے اس میسیج کے ساتھ بھی اس نے موٹر وے، جسے عرف عام میں سپر ہائی وے کہا جاتا ہے، کی ایک تصویر سینڈ کر دی تھی۔ وہ گروپس کی شکل میں 4 ویل گاڑیوں پر سفر کر رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اس سفر میں سلطان بھی اپنے گروپ کے ساتھ موجود ہے۔ کامی البتہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی آنا بے شک شروع کر چکا تھا، لیکن اپنی ٹانگ کے مسئلے کی وجہ سے اس ٹور کے لیے بہرحال مسفٹ تھا۔ اسے کامی اور سلطان کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی تو وہ بھی خاموش رہ کر انتظار کرنے کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے تھا۔ بشرا نے البتہ ٹور کے دوران بھی اسے محتاط رہنے کی نصیحت کی تھی، جو سفر شروع ہوتے ہی اس کے ذہن سے نکل چکی تھی اور وہ پوری طرح راستے کے نظاروں میں مصروف تھا۔ ان کی پجیرو سپر ہائی وے کے موڑ سے کراچنٹ سینٹر جانے والے راستے پر آئی تو وہ مزید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی معلومات کے مطابق اس موڑ سے کراچنٹ سینٹر تک 80 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جس کے درمیان چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی پڑتے تھے۔ یہ بہت ہی ناہموار اور مشکل راستہ تھا جسے 4 ویل کے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم کراچنٹ سینٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں نہیں بتا سکتا کہ یہ میرے لیے کتنا ایکسائٹنگ ہے۔ یہاں سے اس نے بشرا کو دوسرا میسیج کیا تھا۔ وہ پھر دوربین آنکھوں سے لگا کر ارد گرد کا منظر دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ راستہ واقعی سخت ناہموار تھا اور 4 ویل کے باوجود جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو پجیرو میں اپنے ساتھ موجود اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی بے نیاز تھا۔ وہ ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں کے راستے دماغ میں نقش کر لینا چاہتا تھا۔ کیرتھر نیشنل پارک جانے والوں کے لیے وہاں دلچسپی کی کئی چیزیں تھیں۔ سب سے مشہور تو رنی کوٹ کا تاریخی قلعہ تھا، جو پارک کے شمال مشرق میں موجود اور کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا تاریخی قلعہ ہے، جو تعمیراتی فن کا ایک نمونہ ہے۔ اس کی بلند اور چوڑی دیواروں کو دیواریں چین سے بھی تشبیہ دی جاتی تھی۔ لڑکیوں کا زور اس قلعے تک جانے پر تھا۔ قلعے تک جانے کے لیے سن سے انڈس ہائی وے پر 4 ویل کے لیے سفر ممکن تھا، لیکن لڑکوں کو اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی۔ رنی کوٹ کے قلعے کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ، اور یہ طے ہوا تھا کہ وہ لوگ آخر میں وہاں ضرور جائیں گے، لیکن لڑکوں کی اصل دلچسپی ان راستوں پر ہی سفر میں تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی ڈرائیو کا مزہ یہاں کے علاوہ پورے سندھ میں کہیں نہیں مل سکتا۔ لڑکے ایک تھرلنگ سفر میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ انہیں عددی برتری بھی حاصل تھی، اس لیے کراچنٹ سینٹر جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کیرتھر نیشنل پارک جانے والوں کے قیام کے لیے ایک دوسرا سینٹر کھار بھی تھا، جو پارک کے حدود میں موجود ہب ڈیم کے قریب تھا۔ ہب ڈیم کی وجہ سے تقریباً 32 میل مربع کے علاقے میں ایک جھیل پھیلی ہوئی تھی اور اس سینٹر پر پرندوں سے دلچسپی رکھنے والے افراد کثرت سے آتے تھے۔ لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ کراچنٹ سینٹر پہنچ کر پارک کی سیر کرنے کا بالکل الگ مزہ ہے۔ یہاں زیادہ وسیع لینڈسکیپ، پہاڑوں اور جنگلی حیات کے علاوہ آرکیالوجی اٹریکشن بھی تھی۔ سینٹر سے آگے ٹونگ کے مقبرے تھے، وہ جو تعمیراتی فن کے اعتبار سے مغلی کے مقبروں سے مشابہ قرار دیے جاتے تھے۔ معاذ کو سب سے دلچسپی پہاڑی بکرے کی نسل آئی بیکس سے تھی۔ اس بکرے کی نسل کا تحفظ ہی کیرتھر نیشنل پارک کے قیام کا بنیادی مقصد تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ کیرتھر کا آئی بیکس اس نسل کا جد امجد ہے۔ معاذ نے تصویروں میں اس شاندار بکرے کو دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ سنا تھا کہ بہت مشکل سے اس کی دید ہوتی ہے اور معاذ مشکل پسند تھا۔ کراچنٹ سینٹر جانے والے راستے میں پڑنے والے ایک گاؤں سے ان لوگوں نے انڈے اور تازہ مکھن خریدا۔ باقی کھانے پینے کا سامان اور پانی کی وافر مقدار ان کے ساتھ تھی۔ کیرتھر کے خشک اور گرم ماحول میں پانی کی بڑی مقدار ساتھ رکھنے پر زور دیا جاتا تھا، اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہاں آئے تھے۔ اکتوبر سے مارچ تک کا عرصہ سیاحوں کے لیے بہترین قرار دیا جاتا تھا۔ اسے امید تھی کہ انہیں سخت موسم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر تھی۔ وہ جو آگے بڑھ رہے تھے، نباتات کی خوشبو بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ شہر کے ہنگاموں سے دور بالکل الگ جگہ پر وہ سب جیسے اپنے آپ میں گم ہو گئے تھے۔
جب منظر بول رہے ہوں تو کسی اور کا بولنا بھلا نہیں لگتا۔ معاذ کے گروپ کے سارے لڑکے سمجھدار اور باشعور تھے، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اس لیے کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے قریب سے گزرنے والے پجیروں سے بلند ہوتی موسیقی کے شور وہ بے ڈھنگے کہکوں کو خوب اچھی طرح سنا۔ ایک ناگوار سی نظر اس پجیروں پر ڈالنے پر معاذ کو پتہ چلا کہ اس پجیروں میں سلطان اس کے ساتھی سوار ہیں۔ پجیروں خراب اور ناہموار راستے کے باوجود ان کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے آگے نکل گئی تھی، اور یقیناً اس میں ڈرائیور کی مرضی سے زیادہ سلطان اس کے دوستوں کا دخل رہا ہوگا۔ ایسی بیہودہ حرکت کرنے اور دوسروں پر اپنا زور چلانے میں وہ لوگ ماہر تھے۔ خیر گزری کے اس واحد بدمزگی کے علاوہ وہ آرام سے سینٹر تک پہنچ گئے۔ یہاں سیاحوں کے لیے ریسٹ ہاؤس اور کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ وہ NOC لے کر آئے تھے اور سینٹر پر ان کی آمد کی اطلاع کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں بکنگ بھی ہو چکی تھی۔ انتظامیہ کے کچھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان میں وائلڈ لائف کے محکمے کا ایک افسر بھی تھا جو ان کے ساتھ آئے ہوئے اساتذہ وغیرہ کو اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ طلبہ بھی کمروں تک رہنمائی کر دی گئی۔ وہ اچھا خاصا طویل سفر کر کے آئے تھے، اس سے سبھی فریش ہونے لگے۔ اس کے بعد کھانا کھایا گیا اور کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کا وقفہ دیا گیا۔ اپنے ٹور کو زیادہ سے زیادہ پرلطف بنانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ریسٹ ہاؤس میں کیمپ رکھنے کے بجائے آگے جا کر کیمپنگ کریں گے۔ اس مقصد کے اپنے ساتھ خیمے لے کر آئے تھے۔ آرام کے وقفے کے بعد وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ سفر اب بھی جیپوں میں ہی کیا جا رہا تھا۔ جیپوں کے ڈرائیورز ہی گائیڈ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ ان گائیڈ سے انہیں بہت سی معلومات حاصل ہو رہی تھی اور وہ سیرزدہ سے اپنے سامنے پھیلے وسیع لش گرین لینڈسکیپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مونسون کا سیزن گزرنے کے بعد یہاں آئے تھے، اس لیے پورا علاقہ سبزی سے لہلا رہا تھا اور نہایت حسین منظر تھا۔ انہی منظروں کے درمیان انہوں نے کیمپنگ کا فیصلہ کیا اور خیمے لگائے جانے لگے۔ معاذ اور حنین اس سے پہلے لال سہاندرا نیشنل پارک بھی جا چکے، اس لیے انہیں ایسے کاموں کا تجربہ تھا، لیکن ان میں سے زیادہ تر لڑکے ناتجربہ کار تھے۔ ان کے گائیڈ کم ڈرائیور اس سلسلے میں ان کی مدد اور رہنمائی کرتے رہے اور کچھ دیر میں ہی رنگ برنگے خیموں کا ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا۔ وہ سبھی اپنے اپنی جگہ اپنے اپنے طور پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مشروبات وغیرہ کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، لیکن سخت ہدایت تھی کہ کہیں بھی معمولی سی گندگی نہ ہونے پائے۔ سورج ڈھلنے تک وہ لوگ اپنی گائیڈز کی رہنمائی میں گھومتے رہے۔ سب نے ہی دل بھر کر تصویریں اور سیلفیز بنائیں۔ زیادہ تر طلبہ اپنے اسمارٹ فون ہی استعمال کر رہے تھے، البتہ کچھ کے پاس کیمرے وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ لوگ واپس خیموں میں لوٹ آئے اور رات کے کھانے کا انتظام کیا جانے لگا تو جنگل میں منگل کا سما ہو گیا۔ ایک سندھی گائیڈ نے سندھی لوک گیت چھیڑا تو سما سا بن گیا۔ سلطان کے دوستوں باقاعدہ رقص کرنے لگے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اپنی جگہ بیٹھے تالیاں بجاتے اور ویڈیوز بناتے رہے، اور یوں جب ایک مصروف اور خوشگوار دن کے اختتام پر وہ سب سونے کے لیے لیٹے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت سو کے لیے کسی خیمے میں رات گزارنے کا یہ پہلا تجربہ تھا اور شاید کچھ بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر تھکن نے نیند کو غالب آنے کا موقع دے دیا۔ معاذ بھی جلدی سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو بہت سویرا تھا اور ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ حنین سمیت اس کے باقی ساتھی بھی ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ اس کے مزید سونے کا موڈ نہیں بنا تو خاموشی سے جوتے پہن کر باہر نکل گیا۔ یہ لانگ بوٹ تھے اور اس علاقے میں ان کا استعمال ضروری تھا کیونکہ یہاں سانپوں کی بڑی تعداد پائی جاتی تھی اور غلطی سے کسی سانپ پر پیر پڑنے کی صورت میں وہ ڈس بھی سکتا تھا۔ وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کر سویا تھا اور انہیں بدلنے کے چکر میں نہیں پڑا تھا، کیوں بھی اس کا زیادہ دور تک جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور وہیں آس پاس رہ کر کیپتھر کی صبح کا استقبال کرنا چاہتا تھا۔ خیمے سے باہر نکلتے ہی فرد بخش ہوا کا ایک جھونکا اس سے آ کر ٹکرایا تو اندر تک سرشاری پھیل گئی۔ وہ خوشگوار سے احساس کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ سبھی بہت تھکے ہوئے اس لیے بے خبری کی نیند سو رہے تھے اور کہیں کسی بھی خیمے میں کسی کی جاگنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے نتری ہوئی تازہ ہوا میں سانس لینا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ صبح کا وقت تو شہر کی آلودہ فضا میں بھی باقی دن کے مقابلے میں خاصا فرد بخش لگتا تھا اور کیرتھر کی خودی فضاؤں میں تو اسے اس وقت الگ ہی تھی۔ ہوا میں ایسی نباتات کی خوشبو کے ساتھ مٹی کی مہک مل کر جو احساس پیدا کر رہی تھی، اس کا تجربہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ اس تجربے سے وہی لطف اندوز ہوتے ہیں جو اپنی لگی بھری زندگی کے معمولات سے نکل کر کچھ عرصہ ایسے کسی مقامات پر گزارنے کی جرات کر پاتے ہیں جہاں فطرت براہ راست انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اسے بھی فطرت کی سرگوشیوں نے سیرزدہ کر دیا تھا اور وہ جو خیموں کے آس پاس ہی رہنے کا ارادہ رکھتا تھا بے خودی کے عالم میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا اور روشنی بھی بتدریج بڑھ رہی تھی اور مناظر واضح ہوتے جا رہے تھے، لیکن یہ بھی بہت واضح نہیں تھے۔ وہ ہلکی سی دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ دور سے آتی پرندوں کی آوازیں ہوا کی سرسراہٹ سے ہم آہنگ ہو کر عجب سر چھڑے ہوئے تھی۔ ایسے میں اس کا سیر زدہ ہو جانا حیران کن نہیں تھا۔ وہ یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ ناہموار راستے پر اوپر کی طرف چڑھنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن اسے اپنے جسم کی مشقت میں ڈالنے کی عادت تھی، اس لیے ابھی تک معمولی سا سانس بھی نہیں پھولا تھا۔ مناظر ذرا اور واضح ہوئے تو اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب میں پڑا اسمارٹ فون نکال لیا اور مختلف قابل توجہ مقامات پر رک کر فوٹوگرافس اور سیلفیز لینے لگا۔ ذرا سا اور آگے بڑھا تو افق سے طلوع ہوتے سورج نے اپنی طرف توجہ کھینچ لی۔
ابھی سورج اس حد تک بلند نہیں ہوا تھا کہ اس کی کرنوں کی تمازت بدن میں اتر کر گرمی کا احساس پیدا کرتی. ابھی تو اس کی کرنیں نہایت نرمی سے پھیل کر مناظر کو سنہرا پن عطا کر رہی تھی. بلند ہوتے سورج کے ذرا دائیں سمت نظر پڑی تو وہ مبہوت رہ گیا. وہاں وہ موجود تھا. ترچھے زاویے پر جمے پہاڑی پتھر پر نہایت لذیذ توازن قائم کیے سورج کی اولی کرنوں میں نہاتا وہ سنہرا سا محسوس ہو رہا تھا. لیکن معاذ کی تیز نظریں اس کی بھوری پشت، سفید شکم اور پہلو پر موجود سیاہ بالوں کی پٹی دیکھ سکتی تھی. وہ سندھی پہاڑی بکرا تھا جس کے خوبصورت اور بڑے بڑے سینگوں کے سرے کسی تلوار کی دھار کی طرح پتلے تھے اور تھوڑی پر داڑھی نما بال نظر آ رہے تھے. وہ یقیناً صبح سویرے غذا کے اصول کے نکلا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اکیلا نظر آ رہا تھا. حالانکہ اس کا شمار ریور پسند حیوانوں میں ہوتا ہے. اس کا تنہا ہونے کی وجوہات پر غور کرنے کے بجائے معاذ مختلف زاویوں سے اس کی تصویریں بنانے لگا. وہ بہت تیز حسیات کا مالک تھا اور اپنے اطراف میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیتا تھا. لیکن اس وقت وہ اتنا محب تھا کہ اپنے آس پاس کچھ آہٹیں سن کر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور اپنے کام میں مشغول رہا. جس وقت وہ ایبیکس کے خوبصورت سینگوں اور گولڈن براؤن آنکھوں کو فوکس کر کے اس کے چہرے کا کلوز اپ لے رہا تھا، اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. وہ چونک کر پلٹا. اس سے قبل ہی اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی. بہترین زاویے سے تصویر بنانے کے چکر میں وہ ایک ایسے پتھر پر جا کھڑا ہوا تھا جس کا سائز اتنا چھوٹا تھا کہ اسے بس قدم جمانے ہی کی جگہ مل سکی تھی. سر پر ہونے وار سے اس کا توازن بگڑا تو پتھر بھی اپنا توازن کھو بیٹھا اور اپنی جگہ سے لڑک گیا. قدرتی طور پر معاذ بھی اپنی جگہ سے لڑکتا چلا گیا. ہاتھوں سے کسی پتھر یا چٹان وغیرہ کو پکڑنے کی کوشش میں اس نے اپنا موبائل ہاتھ سے چھوڑ دیا، لیکن اتنی تیزی سے لڑک رہا تھا کہ کسی بھی شے کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. ویسے بھی اس کی کوشش بچاؤ کی فطری سی خواہش کے تحت تھی، ورنہ اس کے سر پر اتنی زوردار ضرب لگائی گئی تھی کہ دماغ چکرا کر رہ گیا تھا اور حواس ساتھ چھوڑے جا رہے تھے. ساتھ چھوڑتے ان حواس کے باوجود وہ اپنے جسم پر آنے والے ان زخموں کو محسوس کر سکتا تھا جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا. نیچے لڑکتے ہوئے نکیلے پتھر، کانٹے دار جھاڑیوں نہ جانے کیا کہ اس کی راہ میں آ کر اسے زخمی کر رہے تھے. لڑکنے کا عمل ختم ہو تو دھب سے پتھریلی زمین پر گرا اور اس کے زخموں میں مزید اضافہ ہو گیا. وہ پہلو کے بل گرا تھا اور سر سمیت اپنے جسم کے مختلف حصوں سے بہتے سیال مادے کو محسوس کر سکتا تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا خون جو رگوں میں دوڑتا پھرے تو زندگی بخش ہے اور باہر نکل آئے تو زندگی روٹنے لگتی ہے. لیکن وہ اپنی روٹھی زندگی کو منانے کے لیے جدوجہد کرنے سے قاصر تھا. اس کی آنکھیں کوشش کے باوجود بند ہوتی جا رہی تھی. ایسے میں اسے اپنے بہت قریب سرسراہٹ محسوس کی اور پھر ایک پھکار سنائی دی. اس پھکار کو سن کر غنودگی میں جاتی اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور سارے جسم میں سردی کی سی لہر دوڑ گئی. اس کے اندر کسی سرگوشی کی کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. شاید اس نے حرکت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی کوشش نتیجہ خیز ثابت ہونے سے قبل ہی دو سوئیاں سی اس کی کلائی میں گڑ گئی اور کلائی سے اٹھنے والی درد کی لہر سارے جسم میں سرایت کرتی ہوئی اس کے ہوش و حواس چھین کر لے گئی. وہ جس کی آنکھوں میں بے شمار خواب تھے اور دل کچھ کر دکھانے کی امنگ سے بھرا ہوا تھا، کیرتھر کی پتھریلی زمین پر اپنے سارے خوابوں اور امنگوں سے دور جانے لگا. جانے کتنی دور؟ اس دوری سے واپسی کی کوئی راہ تو فی الحال وہاں دکھائی نہیں دیتی تھی. شاید وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا. معزز سامعین حضرات، ظلم و جبر کے سامنے سینہ سپر نوجوان کی داستان جو غلط کاروں کے لیے غضبناک تھا. باقی واقعات آئندہ قسط میں دیکھتے رہیے. اردو داستان. اللہ حافظ.